السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعائیں ہیں، 7 دعائیں ہیں جو اس رکوع نمبر 5 میں 7 دعائیں مانگی ہیں اللہ نے، جو رکوع نمبر 5 میں سب شامل ہیں۔ تو انہوں نے کیا دعا مانگی؟ اس قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد، انہوں نے کہا کہ میرے رب تو اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، یعنی مکہ شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، پورا امن بنا دے۔ وجنبنی و بنی، اور مجھے اور میری اولاد کو بچائے رکھ، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، ہمیں اس سے بچائے رکھنا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، تو اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ کنہوں نے؟ یعنی بتوں نے۔ قریش جو تھے وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اس مکہ شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور یہ جو بت پوجتے ہیں نا، بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ آج قریش کے زمانے میں بھی وہی حال تھا ان کا کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ فمن تابعنی فانہ منی، پھر جو بھی کوئی میری پیروی کرے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو بھی کوئی میری پیروی کرے گا تو وہ مجھ سے ہوگا، یعنی مجھ میں سے ہوگا۔ ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، پھر اے میرے رب اگر کوئی میری نافرمانی کرے گا تو پھر بے شک تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ہر حال میں اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ سے وہ اتنے دلکش انداز میں دعا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد اور تعریف کر رہے ہیں۔ ربنا انی، اے ہمارے رب بے شک میں نے رہائش اختیار کی، یا میں نے اس شہر کو بسایا، من ذریتی، اپنی اولاد سے، بواد غیر ذی زرع، اس شہر میں اس وادی میں جس میں کوئی زراعت نہیں پیدا ہوتی، عند بیتک المحرم، جس تیرے حرمت والے گھر کے قریب میں نے بسایا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پھر انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، میں نے اس لیے یہاں بسایا ان کو تاکہ وہ نماز قائم کریں، اور ان کے دلوں کو تو بنا دے ایسا کہ وہ جھک جائیں اسی کی طرف، یعنی کعبہ کی طرف، تیرے گھر کی طرف۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انہیں اے اللہ تو انہیں رزق دے پھلوں کا۔ تو وہاں تو کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا نا مکہ میں، بالکل غیر ذی زرع، بغیر کسی کھیتی باڑی کے وہ وادی تھی۔ تو وہاں انہوں نے لا کے بسا لیا اپنے اولاد کو، تاکہ اس لیے کہ وہ اس گھر کی عبادت
حرمت والے گھر کی عبادت کریں۔ ورزقہم، اور تو انہیں رزق دے پھلوں کا، من الثمرات پھلوں کا، لعلہم یشکرون تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یا پھل کہاں سے آئیں گے جو وہاں تو وہ کچھ ہوتا ہی نہیں۔ انہوں نے دعا کی، اسی دعا کے سبب آج تک وہاں اتنی فراوانی سے پھل آتے ہیں کہ وہ نہ دن میں ختم ہوتے ہیں نہ رات میں ختم ہوتے ہیں۔ اللہ نے اتنی برکتیں ڈال دی اس میں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ وہ شکر ادا کریں تیرا، اور انہوں نے شکر ادا کیا، جس شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس میں برکتیں ڈالی۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ تو تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں یا جو ہم ظاہر کرتے ہیں، تجھے تو سب معلوم ہے، دل کے راز تو جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ سے تو کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ اللہ تو ہر بات جانتا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبار اسماعیل و اسحاق، پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ بڑھاپے کی آخری سٹیج پہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی بشارت دی۔ یہ بھی اللہ کے کرم سے ہوا۔ الحمدللہ الذی، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہب جس نے بخشے، لی مجھے، الکبار بڑھاپے میں، الکبار بڑھاپے میں مجھے بخشے، اسماعیل و اسحاق، اسحاق اور اسماعیل بخشے۔ اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب اللہ نے ان کو اولاد دی۔ ان ربی لا سمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا سننے والا۔ انہوں نے ظاہر دعا مانگی تو اللہ نے ان کو فیض یاب کیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سننے والا دعائیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے رب مجھے بنا دے یا مجھے قائم رکھ نماز پر، اور میری اولاد کو بھی نماز پر قائم رکھ۔ ربنا، اے میرے رب، وتقبل دعا، میری دعا قبول فرما۔ انہوں نے دعا کی اپنے اولاد کے لیے تو اللہ نے انہیں اولاد عطا کی۔ اب پھر وہ دعا کر رہے ہیں کہ انہیں بننا، نماز پہ قائم رکھنا ہے میرے اولاد کو اور مجھے بھی۔ بے شک تو دعائیں کو قبول کرنے والا ہے۔ ربنا، اے میرے رب، اغفر لی والدی، تو بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور مومنوں کو بھی قیامت کے دن بخش دینا۔ پہلے تو اپنے لیے دعا کی، پھر اپنے والدین کے لیے، پھر مومنوں کے لیے کہ ان سب کو بخش دینا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو ظالم ہیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ اللہ غافل ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ نے ہر چیز لکھ رکھی ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، بے شک اللہ مہلت دیتا ہے۔ کہ کب تک مہلت دیتا ہے؟ قیامت کے روز تک۔
لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آنکھیں۔ اس کا در افراتفری کا عالم ہوگا کہ انسان حیرت زدہ ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی آنکھیں خوف سے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اس دن تک کے لیے مہلت ملے گی ان کو، یعنی ظالموں کو اس دن تک مہلت ملے گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، مہطعین وہ بھاگ رہے ہوں گے۔ جب قیامت آ گئی، افراتفری کا عالم ہے، انہیں کچھ نہیں سوجھ رہا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو وہ اسی افراتفری میں بھاگ رہے ہوں گے ڈر اور خوف کے مارے۔ مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، مقنعی اٹھائے ہوئے، رؤوسہم اپنے سروں کو، ایسا لگ رہا ہوگا کہ وہ اپنے سروں کو اٹھا کے بھاگ رہے ہیں، ایسے ان پہ دہشت چھا جائے گی۔ لا یرتد الیہم طرفہم، یہاں تک کہ ان کی نگاہیں بھی ان کی طرف نہیں لوٹ سکیں گی۔ اس قدر وہ دہشت زدہ ہوں گے کہ اتنا ان کو ہوش ہی نہیں ہوگا کہ اپنی طرف دیکھیں وہ کہاں جا رہے ہیں۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَاءٌ، اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے ہوا سے، ہوا ہو رہے ہوں گے یعنی بہت پریشان ہوں گے ان کے دل۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ یَوْمَ یَأْتِیہِمُ الْعَذَابُ فَیَقُولُ الَّذِینَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلیٰ أَجَلٍ قَرِیب۔ تو جب قیامت آ جائے گی، انذر النَّاسَ یوم یأتیہم العذاب، تو آپ ڈرائیں ان کو، اس دن سے ڈرائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ متنبہ کریں لوگوں کو اس دن سے، جب آ جائے گا عذاب۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو جب عذاب آئے گا تو یہ ظالم لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی، بالکل تھوڑی سی مہلت دے دے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر کے پیش کریں۔ نجب دعوتک، ہم تیری دعوت قبول کریں گے، یعنی ہم ایمان کی دعوت قبول کریں گے، اللہ کی دعوت قبول کریں گے، جو اللہ کہے گا ویسا ہی کریں گے۔ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ، اور رسولوں کی پیروی کریں گے جن کو ہم نے بالکل ہی جھٹلا دیا تھا، اب ہم ان کی پیروی کریں گے اور اللہ کی دعوت کو قبول کریں گے، رسولوں کی پیروی کریں گے۔ مطلب انہیں سمجھ آ گئی نا کہ اب تو چھٹکارا ہی نہیں، قیامت آ گئی ہے۔ لیکن اس وقت تو وقت گزر گیا نا، قیامت سے پہلے جب تک نشانیاں ظاہر نہیں ہو جاتی قیامت کی، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نہیں نکلتا، اس وقت تک توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد نہیں۔ اولم تکونوا اقسمتم، تو پھر جواب انہیں کیا ملے گا کہ کیا تم نہیں قسمیں کھایا کرتے تھے، کہ تم تو قسمیں کھایا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے تم قسمیں کھایا کرتے تھے، ما لکم من زوال، کہ تمہیں تو کبھی زوال ہی نہیں آئے گا، تم ہمیشہ اسی حالت میں، اسی عیش و عشرت میں رہو گے، تمہیں کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ، اور تم رہ رہے تھے، کہاں رہ رہے تھے؟ فی مساکن الذین، ان لوگوں کے گھروں میں، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، وہ نیست و نابود اللہ نے کر دیے، پھر انہی کے گھروں میں تمہیں اللہ نے آباد کیا تھا، پھر بھی تمہیں اثر نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا،
ان کو برباد کر دیا اور ان کے عالیشان محلوں میں ہم رہ رہے ہیں. بنائے انہوں نے تھے، رہ رہے ہیں ہم، پھر بھی تمہیں عقل نہیں آ رہی. انہوں نے مطلب اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اللہ کا نافرمان تھے، اللہ کے وہ رسولوں کے نافرمان تھے. وَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْكَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. اور ظاہر ہو گیا تم پر یعنی ان لوگوں پر جو کہ ان کے گھروں میں رہ رہے تھے، جو کہ تباہ و برباد ہو گئے تھے، غرق ہو گئے تھے، ڈوب گئے تھے، مر گئے تھے، عذاب کی نظر ہو گئے تھے. تو تمہیں تو ظاہر ہو ہی چکا تھا کہ کیسا کیا تھا اللہ نے ان کے ساتھ. فَعَلْنَا بِهِمْ، ہم نے کیا تھا ان کے ساتھ کیسا، تمہیں تو نظر آ گیا تھا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی. مختلف طریقے سے ہم نے مثالیں دے دے کے تمہیں سمجھایا. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے دعوے چلے، فریب کیے. پھر اللہ فرما رہا ہے مَكْرَهُمْ، ان کے جو فریب تھے، ان کے جو دعوے تھے، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور وہ سب اللہ کے پاس لکھے ہوئے ہیں. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اگر بے شک ان کے مکر جو تھے، ان کے دعو جو تھے، ان کے فریب جو تھے، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ایسے زبردست تھے کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ایسے وہ لوگ تھے کہ انہوں نے ایسے زبردست تدبیریں کی کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جاتے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، سب کچھ دیکھتے بولتے. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رَسُولَهُ، پس آپ گمان نہ کریں، یہ خیال نہ دل میں لائیں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا. جو اس نے اپنا رسولوں سے وعدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف نہیں کرے گا. اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ عزیز ذو انتقام، زبردست انتقام لینے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. جس دن بدل دی جائے گی زمین کسی دوسری زمین کے ساتھ. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ دن یعنی قیامت کا دن ہوگا جس دن آسمان کسی اور آسمان سے بدل دیا جائے گا، زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی. یہ زمین آسمان نہیں ہوں گے وہ، اور سب کے سب لوگ نکل آئیں گے اللہ واحد القہار کے سامنے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تو دیکھے گا کہ مجرم جو ہیں، گناہ گار یا مجرم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، رسولوں کو نہیں مانتے تھے، تو وہ اس دن کیسے ہوں گے؟ وہ جکڑے ہوں گے. مقرنین، وہ جکڑے ہوں گے، فی الاصفاد، زنجیروں میں. اللہ ان کو زنجیروں میں جکڑ دے گا اس دن قیامت کے روز. سرابیلہم من قطران وتغش وجوہہم نار، ان کے کرتے جو ہوں گے قیامت کے روز وہ گندک کے ہوں گے. وتغش وجوہہم، اور ان کے چہروں پر چھا رہی ہوگی آگ، چہرے ان کے آگ سے ڈھکے ہوں گے. کیسا خوفناک منظر ہوگا. اللہ ہم سب کو بچائے، آمین ثم آمین. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تو یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ بدلہ دے ان کو جیسا انہوں نے کیا تھا. تمام انسانوں کو جو انہوں نے دنیا میں کام کیے تھے ان کے مطابق ہی اللہ ان کو بدلہ دے.
ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں، ھذا بلاغ للناس، تو یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ اس کو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، تاکہ وہ انہیں ڈرائیں ان کو، تاکہ لوگ ڈرائے جائیں اس سے، وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، لوگ جان لیں، انما ہوا، کیا جان لیں، کہ وہ اللہ ہی ہے جو کہ یکتا ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ نصیحت پکڑیں اہل دانش۔ کوئی عقل مند ہوگا تو نصیحت پکڑے گا نا۔ انما ہوا الہ واحد، بے شک اللہ ہی ہے، وہی ہے معبود یکتا، تاکہ نصیحت پکڑیں اس سے اہل دانش یا اہل عقل یا اہل دانش یا عقل والے جو بھی ہیں، اس سے نصیحت پکڑیں، یعنی قرآن سے نصیحت پکڑیں۔ تو یہ سورۃ ابراہیم مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہم سورۃ الحجر کا مطالعہ کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔